حکیم آخر کا کہ میں علاج کرنا آیا. فرمایا کرو. آدھا جی بیماری دسو. میرے نبی نے بیماری دسی ہے. پیارے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے. انہیں کلمہ سنایا ہے. آدھا کیسا محمدی دواخانہ ہے جی تمہیں ایک پوری ملی ہے تو میری شرک دی بیماری چلی گئی ہے. ایک ہی پوری ملی ہے تو ہی دوالیاں شفاوا عطا ہو گئی نے. ایک حکیم علاج نو آیا سی. سونے ایسا سون سنایا سی. دو بول جنہیں سونے خطبے دے او دا ساری حکمت ہر جاندہ. سونے مدنی پیر دانا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ. کچھ لوگ میرے نبی نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ صحابہ نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ تابعین نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ ولی اللہ لوگوں مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ صدیقین نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ نبیاں نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ عالماں کاریاں نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ نمازیاں نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ حاجیاں نال مل کے جنتوں جان گے. کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہونگے او ابلیس نال مل کے جہنم دی آگ نو جان گے. اللہ تو اسی شہر سمجھے اس کو اپنے موضوع تو ہٹیا ہے نہیں. کچھ لوگ اتنے برے ہونگے نصیبہ نے سڑے ہونگے او ابلیس نال مل کے جہنم دی آگ نو جا رہے ہونگے. فرمایا پہلا سب تو پہلا لعنتی کون ہے؟ ابلیس. سونے نبی نے فرمایا اس حدیث اندر بھی تنہ لعنتیاں بندیاں دا ذکر ہے جنہوں میرے نبی نے لعنتی آکھے. پہلا لعنتی کون ہے؟ ملعون. او لعنتی ہے ملعک والدی جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے. او لعنتی ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے. او لعنتی ہے جڑا والدین نال بد سلوکیاں کردا ہے. او لعنتی ہے جڑا ماں پیو نو گلاں کر کر کے اذیت دیندا ہے. او لعنتی ہے. کوئی صدیق نال جا رہے ہونگے, کوئی فاروق نال جا رہے ہونگے, کوئی عثمان نال جا رہے ہونگے, کوئی علی نال جا رہے ہونگے, کوئی نبی نال جا رہے ہونگے, کوئی نبیاں نال جا رہے ہونگے, کوئی ولیاں نال جا رہے ہونگے. جنتاں نو ماں پیو دا گستاخ ایڈا گندا ہے او لعنتی ہے. تے سب تو بڑا لعنتی ابلیس ہے. جتنے لعنتی اکٹھے ہونگے او جہنم نو جا رہے ہونگے. اگر جہنم دے اندر جانا چاہتے ہو پھر گستاخی ماں پیو دی کر لو. جے جنتی بننا چاہتے ہو ساری عمر نافرمانی گستاخی نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. بڑے 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 اس بندے نو گناہ ملن. کدی تا لعنتی ہے, کدی رحمت دور ہے, کدی جنت داخلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث اور سن لو. تھک تو نہیں گیا؟ ایک حدیث اور سن لو. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آئے گا. ایک بندہ, میں ویسے اللہ دا فضل ہے میں دسیا نہیں, مولوی تو کہہ دیتا کہ بیماری آ رہی ہے, مجھے خدشہ ہے, میں اس لیے نہیں آؤں گا.
مینو نا جی اے جگہ تے جڑا سینہ نا جی اتنے مینو تقریباً 2 دن تو درد ہوں بھی میں جدو ساہ لے کے وچ رک جانا نا تھوڑا جا وہ مینو تکلیف ہوندی لیکن دعا فرمانا کہ اللہ مینو شفا دے تو سب نو شفا دے لیکن میں یہ نہیں سی کر صاحب نو آکھیا کہ میں بیمار ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں آ گیا ہوں میں الحمدللہ آ گیا ہوں تھانوں مزہ آئے وے نہ آوے مینوں تا مزہ آ گیا نا وعدہ وفا کرن دا او انہاں ہستیاں دی عزت کر لو انہاں دی شان بہت ہے جس گناہ دا بہت زیادہ خطرہ ہوئے نا کہ گناہ بڑا بڑا ہے اگر تسی وہ چھوڑو گے تو نیکی بھی بہت بڑی ہن ماپیاں دا جڑا فرما بردار ہے انہوں کی مقام ہے کہ صحابہ نو میرے نبی نے وعد کیتا سی مدینے دے وچ کھڑے ہو کے ممبر رسول تے چڑھ کے او صحابیو ایک صحابی بھی نہیں عام مسلمان ہے ان دا نام ہے اویس کرنی ان دے کو دعا کروایا کرو او صحابی نہیں سی تو صحابہ نو میرے نبی نے درس دیتا کہ وہ ماں باپ دا فرما بردار ہے اور ان دی دعا کدی رد ہوئی نہیں ایڈا وڈا ولی ہوندہ ہے وہ بندہ جڑا ماپیاں دا فرما بردار ہوئے مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری جان دے ہو نا کہ ایڈا وڈا ولی اللہ ہے اے اپنے باپ نو کدیاں تے چاہ کے مسجد تے لے کے آندے ہوندے آن جمعے والے دیاڑے پہلی سب تے بٹھا دینا ممبر دے قریب جدو جمعہ پڑھا لیندے آن پھر اپنے کدیاں تے باپ نو چڑھا لیندے آن گھر لے کے چلے جاندے آن او بابا دعا دیندہ ہے او میرا پوتر محمد حسین ساری عمر لوگ بھی تینو چاہی رکھے نگے او مرد دم تک لوگاں دے اندر محبوب رہا ہے شان ہوندہ بہت ہے ایڈا بابا محمد حسین صاحب ولی اللہ سی ایک دن تقریر کرنے لگے تے بدل بڑا چڑھ گیا لوگ دوڑنے لگے فرمایا لوگوں نہ دوڑو اللہ نو کہنے لگے اللہ کوئی 2 گھنٹے واسطے بدل نو روک لے میں انہوں قرآن دی بارش کرنی ہے تے بارش پانی دی باد کر لویں جدے جدے انگڑ گئی او دے بدل گئے اے ولی کیوں بنے آن اے باپ دے بہت زیادہ فرما بردار آن او میرے پیارے دوستو جڑے 3 بندے غار چ گئے آن ایک بندے نے آکھیا میں ماں باپ نو پہلے دودھ پلاندہ لیٹ ہو گیا ساری رات میں کھڑا رہا اس بندے دی وجہ نال پتھر سارا ہٹیا سی کہ نہیں اس واسطے میرے پیارے دوستو ماں باپ دے گستاخی نہ کرنا صبح دا سورج طلوع بعد چوے ماں باپ دے قدمیں لگ کے معافی پہلے مانگ لوے آئے ماں باپ راضی ہوئے عرش والا رب راضی ہو جاندہ ہے ماں باپ ناراض ہوئے تے رب ناراض ہو جاندہ ہے ایک بندہ آیا میرے نبی دے کول تے آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا کہ میرا رب اللہ ہے میں گواہی دینا کہ میرا رہبر رہنما محمد رسول اللہ ہے میں 5 ٹائم نماز پڑھنا پابندی دے نال میں سال بعد زکات دینا پابندی دے نال میں رمضان دے روزے رکھنا پابندی دے نال اے میرے نبی میرا کی نتیجہ ہوئے گا کہ قیامت والے دیہاڑے پیارے نبی نے فرمایا کان من النبی اللہ تینوں نبیوں دا ساتھی بنائے گا تے نبیوں دا سردار کون ہے آمنہ دا سونا لال تو نبیوں دا بھی ساتھی ہوئے گا
تو آمنہ دے سونے لال دا بھی ساتھی ہوئے گا. ذرا اچھی بول سبحان اللہ. فرمایا والصدیقین، تو صدیقین دا بھی ساتھی ہوئے گا. صدیقین دا سربراہ کون ہے؟ ابو بکر، تو ابو بکر دا بھی ساتھی ہوئے گا. پھر بول سبحان اللہ. والشہداء، تو شہیدہ دا ساتھی ہوئے گا. شہیدہ دا سردار امیر حمزہ ہے، تو نبی دا چاچا امیر حمزہ دا ساتھی ہوئے گا. لیکن میرے نبی نے ایک شرط لگائی ہے، معلم یعق والدی، او نمازی جڑا ماپیوں دا فرما بردار ہے، او زکاة دین والا جڑا ماپیوں دا فرما بردار ہے، او رمضان دے روزے رکھن والا جڑا ماپیوں دا فرما بردار ہے، او نبیوں دا ساتھی ہے، صدیقین دا ساتھی ہے، شہداء دا ساتھی ہے. لیکن جڑا معلم یعق والدی، جس نے ماں باپ دی گستاخی بھی کرتا ہے تو نمازی بھی ہے، وہ گستاخیاں بھی کرتا ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ گستاخیاں بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، وہ زکاتاں بھی دے رہا ہے، وہ توحید بھی اپنا رہا ہے، وہ نبی دا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا انہوں نہ صدیقین دا ساتھ نصیب ہوئے گا، نبیوں دا ساتھی بھی نہیں، شہداء دا ساتھی بھی نہیں، اے ابلیس دا ساتھی ہے. اے دا کوئی عمل اسمانہ تے جاندا ہی نہیں. کیا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، او دی ہر نیکی رب نے برباد کر چھڈی ہے. اللہ اکبر. ہن تیری مرضی، نمازہ قبول کروا لے یا ضائع کر. کوئی عمل اس بندے دا قبول نہیں ہے جڑا گستاخ والدین. کوئی نیوی اچھی ہو بھی گئی ہے، معافی مانگ کے صلح کر کے جو نیکی کریں گا پھر سیدھی قبول ہوئے گی. یہ ہے ایک بہت بڑا گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا سی، وہ میں دس دیتا ہے. کیونکہ معاشرے دے اندر ہر بندے دی عزت ہو رہی ہے پر انہاں دو ہستیاں دی عزت نہیں ہو رہی. آخر دعوانا ان الحمدللہ